Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. मैंने भी सिर्फ एक कुत्ते की सिफात को पेश किया कि वो अगर सिफात कुत्ते के अंदर भी अच्छी है, कुत्ते में बुरी सिफत क्या है जिसकी वजह से नजसुल ऐन करार दिया गया? अपनी ही जिन्स का, अपनी ही सिन्फ का दुश्मन है। कुत्ता कुत्ते को बर्दाश्त नहीं करता। पता नहीं तवज्जो है या नहीं? जैसे ही एक कुत्ता जा रहा होगा सड़क पे, दूसरे कुत्ते को देखेगा, भौंकने लगेगा। ऐसा है या नहीं? शायद मैंने कहा कोई भी कुत्ते अलग हो। ऐसा नहीं गिरामी, जैसे कुत्ता जब सड़क पे चलता है ना तो दूसरे कुत्ते को बर्दाश्त नहीं करता, भौंकने लगता है। ऐसा नहीं गिरामी, वो जो अपनी ही कौम को बर्दाश्त ना करे वो कुत्ता सिफत हो जाते हैं। ये जो बुजुर्ग उलमा और अफाज से मुतालिक आपने सुना, बहुत से पहुंच गए। बुजुर्ग उलमा और अफाज से मुतालिक आपने सुना होगा ना, जो कहते हैं कि चश्मे बरज़खी खुल गई। उसूल काफी की रिवायत है। किसी आदमी ने छठे इमाम से कहा था, मौला आपके जग के कितने मानने वाले हो गए? मौला ने कहा कैसे अंदाजा लगा था? इतने हाजी हैं? मौला ने कहा हाजी कम है। हाजी हजीज का लफ्ज आया अरबी में, हजीज यानी हाजी कम है, और रजीज चीखे पुकारे करने वाले बहुत ज्यादा हैं। यानी कि लंबा चीखे मार मार के कह रहे हैं जैसे सारे हाजी नहीं हैं। क्या मौला आपको कैसे पता? मौला ने कहा मेरी दो उंगलियों के दरमियान में देख, जब उसने उंगलियों के दरमियान में देखा तब मौला ज्यादातर तो जानवर ही नजर आ रहे हैं। अब वो जो इंसान नजर आए हैं वो हाजी है, बाकी सारे जानवर हैं। समझो? तो बुजुर्ग उलमा और अफाज से पूछा कि आप जो देखते हैं बाज़ अफराद कि आपकी आंखों के पर्दे उठ गए तो क्या नजर आता है? जैसे इंसान गुनाह करता है वैसा ही जानवर बन जाता। जो शहवात का ताबेदार हो जाए वो खंजीर की शक्ल में चला जाता। जो अपनी कौम का दुश्मन हो वो कुत्ते की शक्ल में होता। जो सिर्फ लोगों के ऐब तलाश करता रहे वो मक्खी की शक्ल में होता। आपने देखा दूसरा जिस्म साफ होता, एक छोटा सा जख्म हो या एक जगह कहीं गंदगी लगी हो, मक्खी वहीं आके बैठती है, सारी सफाई को छोड़ देगी, एक जख्म पे बैठेगी। कुछ मक्खी सिफत लोग होते हैं, मक्खी सिफत ना बनिएगा जो ऐब तलाश करे। सुनिएगा, माह रमजान है, हमारे को साथ में एक सफेद रंग का कागज उठाया, उस पर काला छोटा सा निशान बना है। फिर पूछने लगे ये क्या है? सब कहने काला धब्बा, काला धब्बा। कहने लगे नहीं, सफेद कागज है। नहीं पहुंचा सकता। उन उस्ताद ने कहा सफेद कागज, इतना बड़ा सफेद कागज नजर नहीं आ रहा, छोटा सा काला धब्बा क्यों नजर आ रहा? हम में से बहुत से अफराद वो पूरा सफेद कागज भुला देते हैं, छोटा सियाह धब्बा याद रखते हैं। मक्खी सिफत ना बने। मक्खी सिर्फ ऐब तलाश करती है, कुछ लोग खूबियां तलाश करते हैं। मैं सारे जानवरों की सिफात नहीं बताऊंगा, कुछ बता रहा हूं। जाने के रामी बहुत से लोग मक्खी सिफत हो जाते हैं। मुख्तलिफ ऐब, मुख्तलिफ सिर्फ खाने पीने का सोचें वो गाय भैंसों की शक्ल में बदल जाते हैं। जो हमेशा दूसरों के हाथों में इस्तेमाल हो, या उसको धक्का दे दे, उसे गाली दे दे, वो घोड़े गधों की शक्ल में बदल जाते हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं? मुख्तलिफ जानवरों की सिफात। और कुछ लोग होते हैं हमेशा बदला लेते हैं, वो मुर्गों की शक्ल में बदल जाते हैं। बड़े मुर्गे से मार खा के आता है, छोटे मुर्गों को जाके भी मारूंगा। क्यों? अभी तो मार खा के आया तो बदला तो नहीं लेना है। पता नहीं लोग हैं या नहीं? अब यहाँ तो लोग जानवर परिंदे पालते नहीं होंगे, इसलिए सिफात भूल चुके होंगे। बहुत से जानवरों में मुख्तलिफ सिफात होती है कि जानवरों की बुरी सिफात ना अपनाइएगा, अच्छी सिफात अपनाइएगा। मैंने कुत्ते की 10 अच्छी सिफात बताई। हमारे मौला कैसे हैं? कुत्ते में भी तलाश करते तो सिर्फ एक है, 10 नेकियां। लोग हैं या नहीं? हमारे मौला उसमें भी नजीसुल ऐन में भी 10 खूबियां तलाश करते हैं। अजाने के रामी पूछा मौला, अमीर रमीर से मंसूब है जुमला, मैं मंसूब कहूंगा क्योंकि रोजे की हालत में हूं। मौला से मैंने पढ़ा है, अब सनद सबूत नहीं देखी इसलिए, तो मौला से मंसूब है। कहा कि मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है चिड़िया। रात में आंधी तूफान आता है, उनके घोंसले तिनकों के बने होते हैं, उड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह सादिक का वक्त आता है, सुबह सादिक का यानी फजर का बनेगा, तो फौरन चहचहाने लगती है, तस्बीह करने लगती है। ये नहीं कहती परवरदिगारा इसी रात को तूने हमारे घर तबाह किए, आज नमाज क्यों पढ़े? पता नहीं लोग हैं या नहीं? जब जिस रात उनके घोंसले घर तबाह हुए होते हैं, उसी सुबह में फिर तस्बीह करके बताती हैं हमें परवाह नहीं, तूने आजमाइश दी थी, हम फिर भी हाजिर हैं।
پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یعنی گرامی مولا بتاتے چڑیا کتنی اچھی ہے, پوری رات میں گھونسلوں کو تباہ ہوتے دیکھتی ہیں, صبح ہوتے ہی دوبارہ تسبیح بجانے لگتی ہیں, پھر بھی تسبیح کرتی ہیں. اللہ اکبر. میں کبھی مولا کا فرمان پڑھتا ہوں یقیناً میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پرندے ہیں لیکن کتنے عبادت گزار. سننا چاہیں گے میں آگے بڑھوں؟ گرامی یہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہیں لیکن اس طرح سے عبادت کرتی ہیں. کبوتر عبادت کرتا ہے لیکن ایک سن لیجیے, کبوتروں کا گھروں میں پالنا مستحب ہے کہ یہ ہمیشہ دعا یہ کرتا ہے معصوم کے فرمان کے مطابق. کتاب الحیوان میں دمیری کی کتاب ہے کتاب الحیوان, وہاں وہ لکھتا ہے اہل سنت کا عالم ہے, کتابوں پہ بہت سی اس میں سے بات, اس میں فضائل بھی لکھے ہیں, جناب امیر کے بہت فضائل ہیں. تو اس میں کہتا ہے کہ کبوتر جس گھر میں رہتا ہے نا, کہتا ہے اللہ تمہیں بھی آباد رکھے اور میں تمہارے ساتھ آباد رہوں. لیکن فاختہ کو گھر سے اڑا دو کیونکہ یہ منحوس ہوتی ہے. وہ کہتی ہے قاتل اکمل, اللہ تم سب کو قتل کرے بس میں ہی زندہ رہوں, تم مر جاؤ میں آ کے. اجاڑ میں فاختہ نظر آتی ہے, دیکھا آپ نے کھنڈر میں قبرستان میں ہمیشہ اجڑی جگہ پہ فاختہ نظر آئے گی, اور کبوتر آباد جگہوں پہ حرم میں نظر آتا, مسجدوں میں نظر آتا, جہاں لوگ ہوتے ہیں وہاں نظر آتا. ہمیشہ کہتا ہے اللہ انہیں سب کو آباد رکھ تاکہ میں ان کے ساتھ رہوں. تو جانوروں اور پرندوں میں بھی صفات ہیں, چلتے رہیے گا میرے ساتھ. ایسا نا گرامی مختلف جانوروں میں صفات ہیں. ایک بہت بزرگ ایران کے عالم دین کہتے ہیں میں سفر کر رہا تھا, موٹر وے کے اوپر سفر کر رہے تھے ایران کے اندر کہیں, تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک سخت گرمی کے اندر, ایران کی گرمی وہ بھی جنوب ایران کی گرمی, تو دیکھا کہ سخت گرمی میں ایک درخت کے نیچے ایک چرواہا سمجھتے ہیں نا, بکریاں چرانے والا گڈریا, تو کہا چرواہا اول وقت ظہر کے نماز پڑھ رہا. وہ اتنی سخت گرمی میں دھوپ میں درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے. کہا میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو, کہیں موٹر وے نہیں روک سکتا, کہا روکو مجھے فوراً سے پاس ہے, کہیں جگہ نہیں ہے, کہا گاڑی جیسے بھی ہے روکو, کہا پھر جائیں گے کیسے اندر, کہا کیسے بھی چلا جاؤں گا. کہا پھان کا ہوا, میں فوراً پہنچا اس آدمی کے پاس, جا کے پوچھا نماز تمام ہوئی, یہ اول وقت نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا میں نے یہ اول وقت نماز پڑھنا اپنی بکریوں سے سیکھا, اپنی بھیڑوں سے, اپنی بکریوں سے سیکھا. ان کا بھیڑوں بکریوں سے کیسے؟ کہا جب شام ہوتی ہے نا تو میں سیٹی پہ جاتا ہوں, آواز دیتا ہوں, میری ایک سیٹی پہ ایک آواز پہ ساری بھیڑیں آ جاتی ہیں. ایسے جب شام ہوتی ہے نا میں ایک آواز دیتا ہوں, ان سب کو پتا ہے یہ سیٹی ہمارے مالک نے بجائی ہے, ایک آواز دیتا ہوں, ساری بکریاں ساری بھیڑیں آ جاتی ہیں. کیا یہ جانتی ہیں میں مجازی مالک ہوں, حقیقی مالک تو خدا ہے. توجہ, ایک سیٹی پہ میری ایک آواز پہ ساری بھیڑیں ساری بکریاں آ جاتی ہیں, ایک آواز پہ. کوئی بکری نہیں کہتی آج تو میں نے گھاس چری نہیں تھی, کوئی نہیں کہتی آج تو مجھے پانی نہیں ملا میں تھک گئی ہوں. ساری بکریاں ساری بھیڑیں میری ایک آواز پہ آتی ہیں, انتظار نہیں کرتی دوسری سیٹی بجاؤ. جبکہ میں مجازی مالک ہوں, یہ جانور ہے, میں انسان ہوں. جب یہ جانور ہوتے ہوئے میری پہلی آواز پہ آتی ہے تو وہ مالک جب اس کی طرف سے اذان آئے تو میں انسان ہوں, کیسے نہ ہوں. محمد و آل محمد صلوات. غور فرمایا حضرات عزیزان گرامی, یہ جانور بھی پہلی آواز پہ آ جاتے ہیں. کہا میں نے صرف یہ سوچا کہ وہ جانور ہوتے ہوئے میری پہلی آواز پہ آ جاتے ہیں, میں تو انسان ہوں, وہ خالق مجھے بلا رہے ہیں اور میں اس کی پہلی آواز پہ کہا ہوں. جیسے ہی مؤذن کہتے ہیں نا حی علی الصلاۃ, میں فوراً کہتا ہوں لبیک, اور ہاتھوں کو اٹھا کہتا ہوں پروردگار تو نے بلایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کس سے سیکھا؟ اپنے جانوروں سے سیکھا کہ میں اول وقت نماز پڑھوں. عزیزان گرامی انسان سیکھنے پہ آئے تو کسی سے بھی سیکھ سکتا. ایک عابد زاہد تھا, پہاڑ پہ عبادت کرتا تھا. آپ نے روایت شاید سنی ہو, پہاڑ پہ عبادت کرتا تھا 35 برس سے. پوری بستی کو پتا تھا یہ پہاڑ پہ ایک عابد ہے, عبادت کرتا رہتا ہے. تو قصص التوابین کے اندر یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا. وہ پہاڑ سے ایک مرتبہ اللہ اس پہ کھانا نازل کرتا تھا آسمان سے, ہر روز اس کے لیے کھانا آتا آسمان سے, اللہ جنت سے کھانا بھیجتا. ایک دن کھانا نہیں آیا, آزمائش تھی, 35 برس میں پہلے دن کھانا نہیں آیا. فوراً پہاڑ سے اترا, بستی میں آ گیا. ایک آدمی نے دروازے پہ دستک دی,
کہا تمہیں پتا ہے وہ ایک عابد ہے پہاڑ پہ عبادت کر رہا ہے؟ کہا اسے کون نہیں جانتا؟ کہا وہ میں ہی ہوں۔ کہا پھر؟ کہا بھائی آج کھانا نہیں آیا، کچھ ہو تو دے دو۔ وہ کہا فوراً اندر کیا، دیکھا تو 3 روٹیاں رکھی تھی، اس نے 3 روٹیاں اٹھائی اس کے ہاتھ میں، چاہیے 3 روٹی۔ اس گھر میں کتا پلا ہوا تھا، اس کتے کو جو ہے فوراً اس نے دیکھا بھی میرے مالک سے کوئی آدمی 3 روٹیاں لے کے جا رہا ہے، فوراً وہ آدمی پیچھے چھوٹ گیا، فوراً وہ کتا جو ہے اس آدمی کے پیچھے ہو گیا۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ وہ کتا جو ہے اس آدمی کے پیچھے ہو گیا، عابد کے پیچھے۔ جیسے وہ دوڑتا آیا، اس عابد نے 1 روٹی کتے کو ڈال دی، جانے لگا، کتے نے جلدی روٹی کھائی، پھر اس کے پیچھے ہو گیا، اس نے دوسری روٹی کتے کے سامنے ڈال دی، کتے نے جلدی سے دوسری روٹی کھائی، پھر اس کے پیچھے ہو گیا، ابھی تک پہاڑ پہ پہنچا ہی نہیں تھا وہ، پھر کتا آ گیا، اس نے تیسری روٹی پھینک دیا، جیسی تیسری روٹی دی اس کتے کو، کہا تیرے مالک نے مجھے 3 روٹیاں دی تھی، تو نے 3 مجھے لے لی۔ اللہ نے کتے کو زبان دے دی، کتا عبرانی زبان میں بولا، کہا میرے مالک نے 3 دن سے مجھے کھانا نہیں دیا، لیکن پھر بھی میں اپنے مالک کا در چھوڑ کے نہیں گیا۔ تیرے مالک نے پہلے دن تجھے کھانا نہیں دیا، تو اپنے مالک کو چھوڑ کے میرے مالک کے در پہ آ گیا۔ اور جو بتائی جانے کے نام میں یہ بعض اوقات انسان جانوروں سے صفات سیکھ سکتا ہے۔